بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ جس وقت مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ جناب سفینہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد میں سب سے پہلا پتھر خود اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا۔ وہ مسجد کہ جس میں رب ذوالجلال نے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر رکھا ہے، اس مسجد کی بنیاد کا سب سے پہلا پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہاں ایک بڑی تعداد موجود ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بنیاد کا موقع تھا۔ تو جس طرح صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے منتظر تھے اور ہر روز مدینہ منورہ کی طرف آنے والے راستوں پر پہنچ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کرتے، اور جب سرکار تشریف لے آئے تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا والہانہ استقبال کیا، اسی طرح اس موقع پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ بڑے بڑے قبائل کے سردار موجود تھے، بڑے بڑے مالدار موجود تھے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی بنیاد میں پہلا پتھر رکھ لیا تو پھر آپ نے نام لے کر ارشاد فرمایا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جائیں اور وہ پتھر لے کر آئیں۔ حضرت صدیق اکبر پتھر لائے اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق، جہاں میں نے پتھر رکھا ہے بالکل اس کے ساتھ ملا کر آپ اپنے پتھر کو رکھ دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں اس پتھر کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے رکھے گئے پتھر کے بالکل ساتھ ملا کے رکھ دیا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اب آپ جائیں اور آپ پتھر لے کر آئیں۔ جناب عمر فاروق نے حضرت صدیق اکبر کی طرح پتھر لا کر حضرت صدیق اکبر کے پتھر کے ساتھ ملا کر اس پتھر کو رکھ دیا۔ پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب عثمان غنی جائیں اور وہ پتھر لے کر آئیں اور لا کر حضرت عمر فاروق کی طرف سے رکھے گئے پتھر کے ساتھ ملا کر اس پتھر کو رکھ دیجیے۔ سامعین ذی وقار، جناب عثمان غنی نے بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں پتھر کو لا کر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رکھے گئے پتھر کے ساتھ ملا کر رکھ دیا۔ جب یہ تینوں پتھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے رکھے گئے پتھر کے ساتھ ملا کے رکھ دیے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہؤلاء خلفائی من بعدی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس ترتیب کے ساتھ یہ پتھر رکھے گئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ میرے بعد یہ میرے جانشین ہوں گے۔ اور بعض روایات میں ولاۃ الامر کا لفظ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو حاکم ہوں گے وہ یہی ہوں گے۔ اب دوستان مکرم، یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، بعد مصطفیٰ کے رہبر صدیق ہیں، محض اتفاق نہیں، یہ اعلان رسول ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اعلان کو یاد رکھا اور سقیفہ بنی ساعدہ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بعد میں مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا جانشین بنایا گیا۔ جناب صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق جانشین بنے
جناب عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ جانشین بنتے ہیں، اور یہ خود محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما چکے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آنے والے ماہ و سال میں جو ہونے جا رہا تھا اس کا علم عطا فرما رکھا تھا۔ جس طرح رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، علم غیب کے لیے اللہ رب العالمین اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس علم کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ آپ محمد ہونے کے ساتھ ساتھ مجتبی ہو گئے، اللہ رب العالمین کا انتخاب ہو گئے، اور رب ذوالجلال نے آپ کو علم غیب سے معمور فرمایا۔ پھر اسی طرح رب ذوالجلال سورۃ الجن میں ارشاد فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ ہی غیب کو جاننے والا ہے، اور اپنے اس غیب کو وہ کسی اور پر ظاہر نہیں فرماتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے اس کو وہ غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہونے کے ساتھ ساتھ مرتضی ہے، کہ رب ذوالجلال آپ سے راضی ہے، اور بالیقین قرآن کے اس حکم کے مطابق خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو یہ علم عطا کیا، اور اسی علم کی بنیاد پر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے بعد حضرت صدیق اکبر جانشیں ہیں، صدیق اکبر کے بعد جناب عمر فاروق جانشیں ہیں، جناب عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جانشیں ہیں۔ تو دوستان مکرم، ہمارا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عطا سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے، اور آنے والے ماہ و سال نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اعلان کے ایک ایک حرف کو بالکل سچا ظاہر کیا ہے، کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر جانشیں بنے، حضرت صدیق اکبر کے بعد جناب عمر فاروق، اور آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جانشیں بنتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جس وقت مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اس وقت حضرت علی المرتضی مدینہ میں موجود نہیں تھے، آپ مکہ المکرمہ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی رات اپنی امانتیں آپ کے سپرد فرمائیں، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جن لوگوں کی ہیں ان تک پہنچا دی جائیں، اور خود ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی مکہ المکرمہ میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو ذمہ داری ملی تھی اسے نبھانے کے لیے موجود تھے۔ اگر آپ اس وقت مدینہ میں ہوتے تو بالیقین جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کر اپنے پتھر کے ساتھ ان کے پتھر رکھوائے تھے، بالکل حضرت مرتضیٰ کا نام لے کر سرکار فرماتے کہ اے علی المرتضیٰ، اب آپ اپنا پتھر لائیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے رکھے ہوئے پتھر کے ساتھ ملا کر اسے مسجد نبوی کی بنیاد میں رکھیں۔ دوستو آؤ، رب ذوالجلال نے جو ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عظمت عطا فرمائی، ان عظمتوں کو ہم تسلیم کرنے والے بنیں، اور سرکار جو اعلان کر رہے ہیں اپنے بعد اپنے جانشینوں کا، ہم اسے بھی تسلیم کرنے والے بنیں۔ بالیقین محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین حضرت صدیق اکبر ہیں، خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل امام العدل حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد جناب عثمان ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔